اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عدت کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور عدت میں زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ کلچرل پابندیوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ آج کا موضوع ہم عدت کے حوالے سے رکھتے ہیں تاکہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، اسلام خواتین سے کیا چاہتا ہے، یہ چیز واضح ہو کے سامنے آ جائے۔ تو عدت کی پابندی جو اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں وہ اصل میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی خاتون کو طلاق ہوئی ہے یا اس کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اس چیز کی یقین دہانی ہو جائے کہ اس عورت کے پیٹ میں طلاق دینے والے شوہر یا دنیا سے رخصت ہو جانے والے شوہر کا بچہ تو نہیں۔ اور اسی چیز کی یقین دہانی کے لیے اسلام خاتون کو منع کرتا ہے کہ وہ عدت کے دوران میں دوسری شادی نہ کرے۔ عدت کا اصل مقصد حمل کی یقین دہانی ہوتا ہے۔ اسلام نے اس کے لیے خاتون کے اوپر یہ پابندی لگائی ہے کہ وہ متعلقہ جو ہے وہ 3 حیض تک دوسری شادی نہ کرے، اور جو بیوہ ہے اس کی عدت کا دورانیہ 4 مہینے اور 10 دن مقرر کیا ہے۔ لیکن ناظرین، چونکہ ہم نے یہ بات کہی کہ اس کا مقصد حمل کی یقین دہانی ہے اور شوہر کا یہ مطالبہ بالکل جائز ہے کہ خاتون اس چیز کو لازمی طور پہ واضح کر کے سامنے لے آئے کہ اس کے پیٹ میں اس شوہر کا بچہ تو نہیں۔ ناظرین، اگر یہ چیز سائنسی ذرائع سے، الٹراساؤنڈ سے یا دوسرے ٹیسٹوں سے یہ واضح ہو جائے کہ عورت کے پیٹ میں حمل نہیں ہے تو اسلام اس سے کسی عدت کا مطالبہ نہیں کرتا، اور نہ ہی شوہر جس نے طلاق دی ہے وہ بیوی سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ تم عدت میں رہو، اگر یہ چیز سائنسی ذرائع سے ثابت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اسلام کا اصل مقصد یہ چیز کی یقین دہانی کرانی ہے تاکہ نام و نسب متعین ہو، بچے کے نام و نسب اور خاندان کا تعین کیا جا سکے۔ مثال کے طور پہ سورہ احزاب کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خاتون کو طلاق ہو جاتی ہے، مرد اور عورت کا نکاح ہوا ہے اور کسی وجہ سے ان کے درمیان میں طلاق ہو جاتی ہے تو مرد نے اگر عورت کو نہیں چھوا تو عورت پر کسی قسم کی عدت کی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ سورہ احزاب کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومنہ عورتوں سے شادی کر رہو اور ان کو چھونے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جسے پورا کرنے کے لیے تم ان سے کہو۔ تو یہ چیز دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بچے کے نام و نسب کو متعین ہونے کے لیے عورت کچھ ٹائم عدت میں گزارے، اور اگر جب یہ چیز واضح ہو جائے سائنسی ذرائع سے کہ عورت نے حمل نہیں اٹھایا تو اس پر کسی قسم کی عدت کی پابندی لازم نہیں ہوتی۔ خاتون کو عدت کے دوران کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور کن چیزوں کا اسلام نے اس کو مکلف نہیں کیا، ہمارا اگلا موضوع ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس خاتون کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت کے دن پورے کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق اگر کسی خفگی اور ناراضگی کی وجہ سے ہوئی ہے تو اگر بیوی شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی تو بہت سارے مواقع ایسے ہیں جو کہ صلح کے امکانات کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر بیوی شوہر کے گھر میں ہے تو آتے جاتے، بیٹھتے، بات کرتے، کوئی خدمت کرتے، کوئی ایسا موقع اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں کہ اگر شوہر کے دل میں کوئی خفگی اور ناراضگی ہے وہ دور ہو جائے اور ان کے درمیان صلح کے امکانات ہو جائے اور ایک گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ تو اس میں شوہر اور بیوی دونوں کو اپنی خودداری کو آڑے نہیں آنے دینا چاہیے۔ خاتون کو بھی اس چیز کی پابندی کرنی چاہیے کہ وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو گھر سے نکلنے پر مجبور نہ کرے الا یہ کہ وہ کسی کھلی ہوئی بدکاری کا ارتکاب کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اصل میں عدت کا مقصد بچے کے نام و نسب کا تعین کرنا ہے۔ اگر خاتون کو یقین ہے کہ میں اگر گھر سے باہر جاتی ہوں تو مجھے اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا تو وہ گھر سے باہر کسی کام کے لیے جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت منسوب کی جاتی ہے کہ ایک خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا شوہر فوت ہو گیا ہے،
اس دنیا سے چلا گیا ہے. ہمارے پاس ایک باغ تھا, ہم اس میں کام کرتے تھے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے. اب میرا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا, اگر میں اپنے گھر میں بیٹھ کر عدت کے دن پورے کروں گی تو میرے بچوں کو کون کھلائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تم جاؤ اپنے باغ میں کام کرو, خود بھی کھاؤ اور اس کو بھی کھلاؤ. اسی روایت کے حوالے سے ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون کسی مقدس کام کے لیے, کسی نیک کام کے لیے یا کسی بھی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہے تو اسلام اس کو نکلنے میں منع نہیں کرتا. وہ حج کے لیے جا سکتی ہے, وہ ضروری کسی مقصد کے لیے جا سکتی ہے, مگر اس بات کو سامنے رکھے کہ اس کے کردار پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اور بچے کے تعین میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو سکے. اس میں اس کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. عدت کے ضمن میں تیسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت تقدس کو ملحوظ رکھے. عدت کا بھی ایک احترام ہے, وہ تقدس کو ملحوظ رکھے, سادگی اور وقار کے ساتھ ان دنوں کو پورا کرے. جیسے ایک خاتون بیوہ ہو جاتی ہے تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت کے دن پورے کر رہی ہے تو وہاں بیٹھ کے اگر وہ بناؤ سنگھار کرے گی, بہت قسم کے شوق اور چنچل قسم کے کپڑے پہنے گی تو گھر والوں کو بہت دلی اذیت ہوگی, دل آزاری ہوگی ان کی. تو خاتون کو چاہیے کہ وہ سادگی اور وقار کے ساتھ اپنے عدت کے ایام کو پورا کرے. اس میں اس کے اپنے لیے بہت وقار ہے اور بہت اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. تو اور سادگی اور وقار کن چیزوں میں ہے؟ اسلام نے اس کو اس چیز کا بالکل بھی پابند نہیں کیا کہ وہ بالکل سفید کپڑے پہن کے بیٹھے, وہ کسی سے بات نہ کرے, وہ اگر بیمار ہے تو وہ اپنے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہ جائے. اسلام نے اس کو کسی قسم کا بھی اس طرح کی چیزوں سے منع نہیں کیا. ایک سمجھدار اور ایک سینسیبل خاتون خود جانتی ہے کہ اس کو کن حدود کی پاسداری کرنی ہے اور کون سی چیز ایسی ہیں جو اس کے لیے باعث تہمت ہو سکتی ہیں. لہٰذا ان ساری چیزوں کو تعین کر کے خواتین کو اپنی ان آسانیوں کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے جو اسلام نے اس ضمن میں ان کو دیا, اور اس چیز کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہیں جس کو اختیار کرنے میں اس کے لیے وقار اور عزت ہے اور معاشرے میں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. اور اگر وہ اپنے شوہر کے بچے کو اپنے حمل کی صورت میں پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہیں تو معاشرہ اس پر انگلی نہیں اٹھائے گا. لیکن ناظرین, اس کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید نے یا اسلام نے خواتین پر عدت کے حوالے سے اس طرح کی کوئی پابندیاں نہیں ڈالی جو کہ عام طور پر ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے. اس ضمن میں آپ کو ایک حوالہ اپنے ذاتی تجربے کا بھی بیان کرتی ہوں کہ میرے خاندان میں میری ایک کزن کی بیوی جو کہ بیوگی کے دن گزار رہی تھی, انہوں نے مجھے بتایا کہ میری ایک فرینڈ آئی, میری ایک دوست آئیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے انگلی میں یہ جو چھلا بھی پہنا ہوا ہے اس کو بھی اتار دو, اور اگر تم نے ذرا سی بھی ان معاملات میں لاپرواہی کی تو تمہارے شوہر کو عذاب دیا جائے گا. دیکھیے قرآن مجید اس سلسلے میں بالکل واضح ہے. اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حساب کتاب ہمارے ذاتی اعمال کا ہوگا. کسی دوسرے کے عمل کا عذاب کسی دوسرے شخص کو نہیں دیا جائے گا. ہر شخص اب کو وہی جزا اور سزا ملے گی جو کہ اس نے اعمال کیے. اگر کسی نے برائی کی ہے تو اس کو برائی کی سزا ملے گی, اگر کسی نے نیک کام کیا ہے تو اس کو اس کی جزا ملے گی. میرے برے کیے ہوئے کام کا وبال میرے رشتہ داروں پہ نہیں ڈالا جائے گا. لہٰذا یہ بات بالکل غیر منطقی اللاجیکل ہے کہ جو بیویوں سے کہا جاتا ہے کہ تم نے اگر سادگی سے نہ وقت گزارا یا تم گھر کی دہلیز کو پار کر کے کہیں گئی یا کسی ضروری کام کے لیے جاؤ گی تو تمہارے شوہر کو عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ عادل ہیں, رحمان ہیں, عدل کرنے والے ہیں. انہوں نے جو جزا و سزا کا دن رکھا ہے وہ انسان کے اپنے ذاتی اعمال کے لیے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لہٰذا اسلام کے حوالے سے اپنی غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے اور ایک واضح جو اسلام کا میسج ہے, پیغام ہے, اس کو خود بھی سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سمجھانا چاہیے. عدت کا مقصد پھر میں رپیٹ کروں گی کہ صرف اور صرف حمل کی یقین دہانی ہے تاکہ بچے کے نام و نسب کا تعین ہو سکے. اس کے علاوہ عدت کا کوئی اور مقصد نہیں جس کی وجہ سے خاتون پر کوئی ایسی ذمہ داریاں ڈالی جا سکے جو کہ اس کے لیے بہت مشکلات کا باعث ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر